بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ آج کل ہر کوئی یہ شکوہ کرتا نظر آتا ہے کہ میرے رزق میں برکت نہیں رہی، اور شاید کسی کی نظر لگی ہے یا پھر کسی نے جادو کیا ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ اکثر اوقات تو رزق میں برکت صرف اس وجہ سے نہیں رہتی کہ ہمیں کھانا کھانے کا صحیح طریقہ اور سنت طریقہ نہیں آتا۔ رزق میں برکت کے لیے سب سے اہم چیز کھانا کھانے کا طریقہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دیں گے تو ہماری تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور جس گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگیاں بسر کی جائیں، اس گھر میں اللہ کی خاص رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ ایسے گھروں میں کبھی بھی کوئی تنگی اور پریشانی نہیں آتی۔ ناظرین، اپنے بستر پر بیٹھ کر یا کرسی میز پر بیٹھ کر کھانا کھانے میں کون سی قباحتیں ہیں؟ عام طور پر گھروں میں یہ رواج ہے کہ بستر پر بیٹھ کر ہی کھانا کھایا جاتا ہے، جس سے رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے اور وہ بے شمار بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جدید دور میں میز یا کرسی پر بیٹھ کر کھانے کھائے جاتے ہیں جو کہ سنت نبوی کے مطابق نہیں، جس سے ہماری صحت پر برا اثر پڑتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر دسترخوان بچھا کر اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی تصدیق آج کی جدید سائنس بھی کرتی ہے کہ جس جگہ پر سویا جائے وہاں پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ اگر ہم وہاں بیٹھ کر کھانا کھائیں گے تو ہمارے رزق میں کمی ضرور آئے گی، جسم بے شمار بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ کچھ لوگ بستر پر بیٹھ کر تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھانا کھاتے ہیں، اس سے ہماری صحت پر برے اثرات پڑتے ہیں۔ اکثر لوگ کھانا کھانے کے ساتھ ٹیلی فون یا ٹیلی ویژن کا استعمال کرتے ہیں، اس کی وجہ سے کھانے پر ہماری توجہ نہیں رہتی، ہم اچھی طرح چبا کر نہیں کھاتے۔ جب کھانے پر توجہ نہیں رہتی تو گیسٹروکولک ریفلیکس ڈسٹرب ہو جاتا ہے، جس سے ہمارا معدہ خراب ہوتا ہے اور خوراک کی غذائیت اچھی طرح نہیں پہنچ پاتی۔ ترمذی شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کھانا کھایا کرتے تو زمین پر دسترخوان پر بیٹھ کر ہی کھاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی چارپائی یا کسی اونچی جگہ پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی کھانا کھائیں تو اپنے اہل و عیال کے ساتھ زمین پر دسترخوان بچھا کر اکٹھے مل جل کر کھانا کھائیں۔ ایک دفعہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے رزق سے برکت ختم ہو چکی ہے، مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں۔ ان کے کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی سے دریافت کیا، کیا آپ کے گھر میں سب الگ الگ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں یا زمین پر دسترخوان بچھا کر کھایا جاتا ہے؟ ان صحابی نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے گھر میں سب لوگ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ کر الگ الگ کھانا کھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں اضافہ ہو تو سب مل جل کر زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا کرو، ایسا کرنے سے تمہارے رزق میں اللہ پاک اضافہ فرمائے گا۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے ساتھ مل جل کر اور زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ سنت نبوی کے برعکس اگر ہم کھانا زیادہ کھاتے ہیں تو ہمارے جسم میں سستی اور کاہلی پیدا ہوتی ہے، ہمارے جسم سے چالاکی اور ہوشیاری ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ کھانے سے ہمارے معدے پر برے اثرات پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اگر کوئی انسان ٹیک لگا کر کھانا کھائے تو کھانے کی گزرگاہ سیدھی رہنے کی بجائے ایک طرف ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں کبھی کبھار بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ نیز کھانا کھاتے ہوئے ٹیک لگانا تکبر اور غرور کی نشانی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں۔ اب ہم سائنسی تحقیق کے مطابق جانتے ہیں کہ سائنسدان ہمیں تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھانا کھانے سے کیوں منع کرتے ہیں۔ جدید دور کی سائنسی تحقیق بھی یہی بتاتی ہے کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسان کی صحت پر برے اثرات پڑتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جدید دور میں تکیہ روئی سے بنا ہوتا ہے۔ نرم و نازک روئی انسان کے جسم سے توانائی کے بہاؤ کو روکتی ہے، یعنی کہ نرم و نازک بستر جگر کی توانائی کو خارج ہونے سے بھی روکتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کا نظام انہضام خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور انسان کو بے شمار بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کریں، زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھائیں۔ اس سے بھی بڑی بات یہ کہ آج کل کے جدید دور میں لوگ کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہیں، شادیوں پر یا بڑی بڑی پارٹیوں میں کھڑے ہو کر کھانا کھانے کا رواج۔ یاد رکھیں، کھڑے ہو کر کھانا کھانا بھی انسان کی صحت پر بہت برے اثرات ڈالتا ہے، جس سے انسان بے شمار بیماریوں سے دوچار ہوتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ بیٹھ کر چبا چبا کر اچھی طرح کھانا کھانا چاہیے، کیونکہ اس طرح کھانا کھائیں گے تو وہ جلد ہضم ہو جائے گا، جس سے ہماری صحت بہتر رہے۔ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ کبھی میز، کرسی یا تکیے کے ساتھ کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے پرہیز کریں۔ اس طرح کھانے کو اپنی عادت مت بنائیں، ہمیشہ سنت نبوی کے مطابق زندگی بسر کریں اور سنت کے مطابق زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھانا چاہیے۔ اب یہ جان لیجیے
لیجئے کہ اسلام میں کھانا کھانے کا درست طریقہ کیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کس طرح کھاتے تھے؟ نمبر 1، جب بھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں تو اپنے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھو لیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھتے تو اپنے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھو لیا کرتے اور دھونے کے بعد کسی کپڑے سے صاف نہیں کرتے تھے۔ نمبر 2، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھیں۔ بسم اللہ بلند آواز میں پڑھی جائے، کیونکہ پاس بیٹھا ہوا کوئی شخص اگر بھول گیا ہے تو وہ بھی کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے۔ نمبر 3، کھانا ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھائیں، بائیں ہاتھ سے کھانا کبھی نہ کھائیں۔ بائیں ہاتھ سے کھانا شیطان کا فعل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے نہیں دیکھا گیا۔ نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تو بایاں پاؤں زمین پر بچھا لیتے، جبکہ دایاں پاؤں زمین پر رکھ کر ٹانگ کا درمیانی گھٹنا اوپر بلند فرما لیتے۔ نمبر 5، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرم کھانا کھانے سے منع فرمایا ہے۔ کھانے کو ہمیشہ ٹھنڈا کر کے کھایا جائے۔ سونگھنے اور پھونک مار کر ٹھنڈا کرنے سے بھی منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ خلاف ادب کام ہے۔ اس سے کھانے سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور کھانے میں جراثیم بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے سے پہلے نمکین چیز کھایا کرتے اور جب کھانا ختم ہو جاتا تو آخر پر بھی نمکین چیز سے کھانا ختم کیا کرتے، کیونکہ ایسا کرنے سے انسان بے شمار بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ پاک نے نمک کے اندر بے شمار شفا رکھی ہے۔ نمبر 7، کھانا ہمیشہ چبا چبا کر کھائیں۔ کھاتے وقت باتوں سے پرہیز کریں تاکہ تمام مکمل توجہ کھانے کی طرف ہی رہے۔ نمبر 8، کھانا ہمیشہ اتنا ہی لیں جتنا آپ ختم کر سکیں۔ کھانا ضائع کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ کھانے والے برتن کو اچھے طریقے سے صاف کیا جائے تاکہ تمہارا کھانا برتن میں ضائع نہ ہو۔ ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھانا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوک رکھ کر کھانا کھایا کرتے تھے، زیادہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ کھانا کھانے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھویا کرتے اور ہاتھ دھونے کے بعد کسی صاف کپڑے سے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے خشک کر لیا کرتے تاکہ کھانے کے اثرات ہاتھ پر موجود نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کرنے کی سچے دل سے توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔